أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، واللعن دائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. ماہ مبارک رمضان کی آج 24 تاریخ گزر گئی، اور یہ سفر جو اللہ نے ہمارے لیے طے کیا تھا، یہ گویا ضیافت جو اللہ نے ہمیں دی تھی، اب آہستہ آہستہ گویا اس کے اختتام کے دن آ رہے ہیں، اور انسان کے لیے جو فرصت تھی، جو موقع تھا، اب وہ موقع، وہ فرصتیں، وہ اپنے اختتام پہ آ رہے ہیں۔ اللہ نے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا، اس ماہ کو اس لیے مخصوص کیا، اس ماہ کو اس لیے انتخاب کیا، لوگوں کو اس لیے بلایا تاکہ اس ماہ میں لوگوں کی تربیت ہو جائے، اس ماہ کے لیے ایسی اپورچونٹی اللہ نے فراہم کی، اس ماہ میں ایسے
ایسی فضیلتیں اس ماہ کو دی اور ایسے حالات اللہ نے فراہم کیے اس ماہ میں کہ انسان جو ہے اس ماہ میں تربیت یافتہ ہوتے ہیں. اور ایک مہینہ انسان کا جو ہے تربیت کے لیے اگرچہ زیادہ نہیں ہے لیکن کم بھی نہیں ہوتا اگر مسلسل. اچھا اس میں ایک مہینے کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں انسان کی ڈیوٹی کا جو ٹائم ہوتا ہے اوور آل دن میں 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی, یا مثال کے طور پہ 6 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے, 7 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے, یعنی 5 سے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے انسان کی اوور آل, ٹھیک ہے, الگ الگ اداروں کے اعتبار سے. اس کے بعد انسان کا 24 گھنٹے میں بقیہ وقت جو ہوتا ہے 8 گھنٹے اگر نکال دیں تو 16 گھنٹے, اور مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اگر 6 گھنٹے نکالیں تو یعنی 18 گھنٹے, 7 گھنٹے نکالیں تو آپ کی خدمت میں عرض کریں 17 گھنٹے. یہ بقیہ ٹائم جو ہے انسان کا اپنا ہوتا ہے, انسان اپنی مرضی کے مطابق کیا نام ہے اس کو چاہے تو استعمال کرتا ہے. اور اکثر لوگ یہ ترجیح دیتے ہیں کہ آفس ورک کے بعد پھر گھر میں آگے پھر آفس کا کوئی کام نہ ہو, ٹھیک ہے, ان کی اپنی پرسنل لائف ہو, ان کا پرسنل. اللہ نے اس مہینے میں 24 گھنٹوں کو جو ہے وہ اللہ نے ہر دن کے 24 گھنٹے کو اللہ نے جو ہے وہ ہمارے لیے کیا نام ہے باقاعدہ یوٹیلائز کیا, اور ہمیں ہر دن کے ہر لمحے میں جو ہے وہ اس کی برکتوں سے فیضیاب کیا, یعنی خالی نہیں چھوڑا. تو اگر آپ یوں اوور آل اس ایک مہینے کو اگر آپ گویا پورے سال پہ اگر تقسیم کریں تو تقریباً یہ اچھا خاصا وقت ہے انسان کے لیے. آپ کی خدمت میں عرض کریں تربیت کے حوالے 4 سے 5 مہینے کا وقفہ جو ہے وہ اللہ نے سمیٹا ایک مہینے کے اندر, صرف کس لیے, یعنی اس کے دن کو بھی برکت دی, رات کو بھی برکت دی, یعنی سونے کو بھی برکت دی, حتیٰ جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے جسے ہم لوگ جو ہے ڈیڈ ٹائم کہتے ہیں, جس سے کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے اس کا اور کوئی یوزیج نہیں ہے اس کا, وہ انسان انفیکٹ یوزیج ہوتا ہے, انسان انرجی ریکروٹ کرتا ہے, انرجی انسان کے پھر سے تیار ہوتی ہے, دوسرے دن کے لیے آمادہ ہوتا ہے, تو اس کو نام ڈیڈ ٹائم دیا ہے, لیکن انفیکٹ وہ ورک ٹائم نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ریلیکسیشن ٹائم ہے. لیکن انسان اس وقت میں تیاری کرتا ہے تاکہ کام کے وقت صحیح طریقے سے کام کر سکے. تو اللہ نے اس کو اس ماہ میں سونے کو بھی انسان کی عبادت قرار دیا. یہ اتنی اپارچونٹی, اتنا اہتمام یہ صرف اس لیے کیا کہ انسان کی تربیت ہو جائے. تربیت کس معنی میں ہونا ہے, ہمیں آہستہ آہستہ اپنا تجزیہ کرنا ہوگا, کیونکہ مہینہ ختم آ رہا ہے, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس ماہ میں کیا کیا حاصل کیا. تربیت کے لیے عزیزوں صرف خالی یہ نماز پڑھ لو, وہ دعا پڑھ لو, اور مثال کے طور پہ الوداع جمعہ آیا تو یہ عمل کر لو, اور آخری دن آیا تو یہ عمل کر لو, یہ کر لو, یہ کرنے سے انسان کی تربیت نہیں ہوتی. یہ کر لے, وہ کر لے, یہ عمل ہو جائے, وہ عمل ہو جائے, 1000 قسم کے اعمال انسان جو ہے وہ آپ کیا نام ہے آخری دن کا یہ عمل, آخری دن کا وہ عمل, یہ سب اچھی چیز ہے, میں کسی چیز کا بھی انکار نہیں کرتا. یعنی واجبات کی بات کی میں بات کر رہا ہوں, واجبات میں تو کوئی چوائس نہیں انسان کی. جو شخص واجبات انجام نہیں دیتا ہے تو پھر یہ وہ اپنے دین اور اسلام کو پھر سے دوبارہ جو ہے کنسیڈر کرے. وہ یہ تو دیکھے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اگر کوئی اپنے فرائض کو انجام نہ دے, کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے, کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے, تو وہ بہت سے لوگ ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے روزے کھا لینا, نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ خود اپنے بارے میں سوچیں کہ انسان کو یعنی ایک خدا نے جتنے احسان کر سکتا تھا وہ ہم پہ اس نے کیے, جو کچھ ہمیں چاہیے تھا ہمیں دیا خدا نے. کبھی اپنے آپ کو ہم کمپیریزن کریں ایک اندھے انسان کے سامنے, ایک ایسا شخص جو نابینا ہے, کسی ایسے شخص کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں کہ جو پیر سے معذور ہے, کسی ایسے شخص کو اپنے سامنے رکھیں جو اپنی زندگی میں کسی درد میں کسی تکلیف میں مبتلا ہے, نارمل پیدا ہو, اسپیشل چائلڈ. اللہ نے ہم کو ایسا نہیں بنا کر بھیجا, اللہ نے ہم کو صحیح سالم بنایا, ٹھیک ہے. اتنے احسانات کیے اللہ نے ہمارے ساتھ, اتنا لطف کیا اللہ نے ہمارے ساتھ, اتنا سب کچھ شب و روز اللہ کی طرف سے. اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ آکسیجن کو ہم سے نہیں روکا. ابھی آپ دیکھیں نا کیا حالات ہے, خالی جو ہے لوگوں کے مثلا بریتھ لیس ہو رہے ہیں, کیا پرابلم ہو رہی ہے. وہی جو فری میں اللہ دیتا تھا آج جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ایک آکسیجن کنسنٹریٹر, ٹھیک ہے, جس کی قیمت 10 سے 15 ہزار روپے, وہ بلیک مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے, 1,20,000 روپے. یعنی کہ اس کا کام کیا ہے کہ فرض کیجیے 1 منٹ میں 5 لیٹر آکسیجن جنریٹ کرے گا, ٹھیک ہے. جو چیز اللہ مفت میں دے رہا ہے آج اس کے لیے لوگ 1 لاکھ روپے دینے کو تیار. بہت سے لوگوں کی سال بھر کی 3 سال کی آمدنی 1 لاکھ روپے ہے. یعنی کبھی کبھی ہمیں موقع ملے تو اپنا ہم کو اسسمنٹ کرنا چاہیے. وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں, وہ لوگ جو روزہ آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں, وہ لوگ جو مثال کے طور پہ فرض کیجیے اپنے فریضے کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں, ایک لمحے کے لیے خدا کے الطاف کو, اس کے احسانات کو اپنی زندگی میں غور تو کریں, تھوڑا حساب تو کریں کہ اللہ اتنا سب کو. ایسے خدا نے ہم سے کہا کہ تم نماز پڑھو, ایسے خدا نے ہم سے کہا تم روزہ رکھو,
اسی میں میری اطاعت ہے. اور ہم کتنی آسانی سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں, کتنی آسانی سے ایکسکیوز لے کر آتے ہیں. اللہ نے آج تک ایکسکیوز نہیں دیا ہم کو کہ ہم سوری ہم آج آکسیجن تم کو نہیں دے پائیں گے, آج ہوا نہیں چل پائے. اللہ نے آج تک ہمیں ایکسکیوز نہیں دیا کہ سوری آج جو ہے سورج نہیں نکل پائے. اللہ نے آج تک ہمارے ایکسکیوز نہیں دیا کہ آج تمہارا فور فیو سیکنڈز تمہارا دل جو ہے وہ دھڑکن نہیں ہوگی اس کی. لوگوں کا دل دھڑکنا بند ہو جائے کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ود فیو سیکنڈز ختم ہو جائیں گے, 1 منٹ تک بھی شاید لاسٹ نہ کر پائے. یہ ایسا خدا جو ہے ہم سے کہہ رہا ہے, ہم سے عبادت کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے. ایسا خدا کہہ رہا ہے, ایسا خدا جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے. ایسا خدا ہم سے کہہ رہا ہے روزہ رکھنے کے لیے. ایسا خدا یعنی یہ مہینہ کیا ہے, میں ابھی آپ جو اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. یہ مہینہ وہ مہینہ جس میں ہم یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کس قدر ہمارے اندر جو ہے وہ خدا کی طرف رجحان بڑھا. میں کیا کیا سیکھنا معرفت, سب سے پہلے اس مہینے میں اپنے یعنی عقیدے کو, نظریات کو صحیح کرنا, اپنے اور خدا کے درمیان کے رشتے کو اور مضبوط بنانا, اپنے اور خدا کے درمیان کے فاصلے کو اور کم کرنا, اپنے اور خدا کے درمیان ہم دیکھیں کہ کس قدر اللہ ہماری زندگی میں ہے, کس قدر اللہ ہمارے بزنس میں ہے, کس قدر اللہ ہمارے آفس میں ہے, کس قدر اللہ ہمارے کچن میں ہے, کس قدر اللہ ہمارے ڈائننگ ہال میں, کس قدر اللہ ہمارے فرینڈ سرکل میں, کس قدر اللہ ہمارے جو ہے وہ رشتے داروں کے درمیان میں, کس قدر اللہ ہماری پرائیویسی میں, کس قدر اللہ جو ہے وہ ہمارے یونیورسٹی کالجز میں. یہ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم تب اندازہ ہوگا کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے ہم نے استفادہ کیا. ماہ مبارک رمضان میں جو اللہ نے ہمیں, اللہ اسی لیے تو اللہ نے بلایا تھا ہم کو اپنا مہمان بنا کے. مہمان بنانے کا مقصد ایسا تھوڑی تھا کہ ہمیں پیاز و پھلکی کھلائے, اللہ دہی بلے کھلائے, چنا کھلائے, چھولا کھلائے, بریانی افطار پارٹیاں کرائے. اللہ نے اس کے لیے نہیں بلایا تھا, اس کے لیے ہمیں ضیافت تھوڑی کی. اللہ نے اس لیے کہ ہماری تربیت ہو جائے, ہم بقیہ زندگی جو ہے وہ خدا کے ساتھ جی سکیں, ہم احسان فراموشی کو بھول جائیں. اصل دنیا جو ہے وہ احسان فراموشی میں مبتلا ہے کہ جس نے سب کچھ دیا اسی کو بھول, اسی کی طغیانی, اسی کی مخالفت. دیکھیے ہم مثال کے طور پہ کسی دوسرے انسان نے ہمارے ساتھ نیکی کی, اگر ہم اس کی انسلٹ کریں تو کیا نام ہے, یہ اس کی اذیت ہوگی, احسان فراموشی ہے. اللہ کی اگر ہم مخالفت کریں تو یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ وہ انسانوں جیسا اس کی اذیت ہوگی, نہ, یہ گویا اس کی نافرمانی جو ہے, ناسپاسی ہے کہ کیسے ایک نے ہمارے ساتھ اتنے احسان کیا اور ہم اس کے ساتھ جو اتنا احسان فراموشی کیا. یعنی اتنا میرا ضمیر مر گیا کہ وہ خدا جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہم اس کے ساتھ یہ کریں. تو اسما میں ہمیں یہ اندازہ, معرفت کا مطلب یہ کہ ہم دیکھیں کتنا ہم پہچانے ہیں, کتنا ہمارا رجحان لگاؤ بڑھا ہے. ٹھیک ہے, ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے 10 دن ماہ اعظم میں مجلس پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج میں یہ جائزہ لینا چاہتا ہوں, یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری مجلسوں کا اثر کتنا تم پہ ہوا, کس قدر میری باتیں تمہارے لیے مؤثر ہوئی ہیں, یا کس قدر ان باتوں کو تم سمجھے ہو. ٹھیک ہے, ان کا میں دیکھتا ہوں, میں اللہ کا لفظ جو ہے وہ اللہ کو پکارتا ہوں, یا اللہ کہتا ہوں, دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کا دل جو ہے وہ اس سے متاثر ہے. تو ہم لوگ بھی اپنا انداز جائزہ لیں کہ یا اللہ کیا کہ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جن کا دل جو ہے وہ خدا کی طرف, یعنی واقع جو ہے وہ دل میں وہ احساس جو ہے وہ رغبت, وہ محبت, وہ عشق, وہ لگاؤ جو ہے وہ پیدا ہو. یہ مہینہ جو ہے اب یہ چند دن جو بچے ہیں 6 دن ہمیں یہ کرنا. آج کی دعا جو بہت امپورٹنٹ دعا, بڑی لذیذ بات جو ہے, بہت بہت دلچسپ بات جو ہے وہ امام بارگاہ خدا میں ہم کرتے ہیں. اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک. بار بار یعنی عجیب ہے یہ دعا, تو خدا تیری مرضات, تیری رضا چاہیے, خدا میں تیری بارگاہ میں ایسا وہ چیز مانگتا ہوں آج کے دن کہ جو تجھے ہم سے راضی کر دے, جس سے تو خوش ہو. میں نے عرض کیا جو خدا کیسے خوش ہوگا, نماز روزے سے خدا خوش نہیں ہوگا, نماز روزے سے ہماری جہنم کی آگ ختم ہوگی. نماز روزے سے جو ہے الصوم جنۃ من النار, روزہ جو ہے ہم کو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے, جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے. روزہ جو ہے لائف جیکٹ, جو پروٹیکشن کے لیے مثلا فائر بریگیڈ والے کبھی کبھی پہنتے ہیں, مثلا کہیں آگ لگ گئی ہے اور ان کو اندر جانا ہے تو روزہ جو ہے وہ جیکٹ کا کام کرتا ہے کہ ہم کو جلنے نہیں دیتا. نماز جو ہے وہ ہم کو آخرت کے عذاب سے بچائے گی, جہنم میں جانے سے نہیں روکے گی. لیکن خدا کی رضا کس میں حاصل ہوگی, خدا کی رضا حاصل ہوگی کس میں, خدا کی رضا مستحبات میں ہے, خدا کی رضا چیریٹی میں ہے, خدا کی رضا صدقات میں ہے, خدا کی رضا دوسروں کو خوش کرنے میں ہے,
خدا کی رضا مثال کے طور پہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم واجب ہے. یاد رکھیے گا جتنے بھی واجبات ہیں وہ ہمیں عذاب سے بچائیں گے اگر ان کو ہم ادا کریں گے. واجبات جو ہیں وہ ہمیں عذاب خدا سے بچائیں گے. رحمت خدا، رضا خدا، مشیت خدا جو ہے، ہم خالی واجبات کی تھیلی لے جا کے یہ سوچیں کہ ہم نے واجبات ادا کر لیا. اگر زیادہ بلیسنگز چاہیے تو اس کے لیے اللہ کی خوشنودی چاہیے، تو اس کے لیے پھر اللہ نے دوسری پیکیجز دیے، دوسری چیزیں دی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نماز شب یہ اللہ کی خوشنودی کا بہترین ذریعہ ہے. کہ فرض کیجیے مثال کے طور پہ 17 رکعت نمازیں واجب ہیں، اس کے بعد 34 رکعت جو مستحب نمازیں، یہ کیا، یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ جو ہے وہ جتنا زیادہ نوافل پڑھتا ہے اتنے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے. نافلہ نمازیں جیسے ظہر کی نافلہ، عصر کی نافلہ، مغرب کی نافلہ، عشاء کی نافلہ، ٹھیک ہے، رات کی نافلہ، صبح کی نافلہ، یہ ساری نافلہ جو ہے، نافلہ نمازیں جو مستحب سنت نمازیں جو ہیں، اس کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا خمس و زکوٰۃ دینا یہ تو واجب ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کو جہنم کی، ہمیں آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں خمس زکوٰۃ، بہت سے لوگ وہ بھی نہیں دے پاتے ہیں، یعنی وہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. تو خمس زکوٰۃ جو ہے یہ واجبات ہے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچائیں گے. لیکن اللہ سے ہم قریب کیسے ہوں گے؟ اپنے مال سے جو کچھ بھی آپ بچے، اپنے مال میں کم از کم ایک حصہ، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن مجید کی آیت ہے. اور میرے بندے، خاص بندے جو ہیں، ان کے مال میں ایک مقدار کا حصہ جو ہے وہ محروم لوگوں کے لیے، تنگ دست لوگوں کے لیے. اذان یعنی اس پہ غور کیجیے گا. ابھی ماہ سیام ختم پہ عید آنے والی، عید کا دن ہمارا ٹیسٹ کا دن، عید کے 2-3 دن پہلے سے ہم اپنا ٹیسٹ لینا شروع. بہرحال رسم و رواج ہے، لوگ نئے کپڑے خریدتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ شاپنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے. آپ دیکھیے آپ کے دل میں مثلا غریب مسکینوں کا کتنا احساس ہے. آپ کو اللہ نے جتنا دیا آپ اسی سے کر کے دیکھیے، اپنا ٹیسٹ کیجیے. بہت زیادہ ضروری نہیں کہ آپ کپڑا نہ پہنے، اپنے بچوں کو نیا کپڑا نہ پہنائیں، اپنے بچوں کو اچھا کھانا نہ کھلائیں، ایسا نہیں کیجیے. ایسا ایکسیپٹیبل ہی نہیں. ہاں، آپ خود بھی اچھا کھائیے، خود بھی اچھا پہنیے. اس کے بعد جو آپ کے پاس بچے، آپ جو ہے دیکھیے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں خیال غریبوں مسکینوں کا آتا ہے کہ نہیں. آپ کے علاقے میں سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دیکھیے. ہر انسان اگر اپنے خاندان کے غریبوں اور مسکینوں کو دیکھ لے گا تو غربت ختم ہو جائے گی معاشرے میں. ہر خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں. میں بہت زیادہ رئیس ورثہ کی بات نہیں کروں، جس کی حالت دوسرے سے بہتر ہے وہ اپنے سے کمزور حالت والی کا خیال رکھے. مولا کائنات جب گئے نا، وہ امام حسن علیہ السلام نے جب رونے کی آواز سنی اس شخص کی، اس کے پاس گئے، دفن کر کے مولا کائنات کو واپس آ گئے. اس شخص کے پاس گئے اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 3 دن سے ایک محسن میرا مجھے کھانا دے کے جاتا تھا، آج 3 دن سے میں نے کھانا ہی نہیں کھایا، میں بھوکا ہوں. تو وہ جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام نے اس سے پوچھا اس کا نام کیا تھا. تو کہتے اس نے اپنے کبھی آج تک اپنا نام نہیں بتایا. جناب محمد بن حنفیہ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے بابا کو اپنے دیکھا رات کی تاریکی میں روٹی بانٹ رہے تھے. پوچھا بابا آپ ان کو بتاتے کیوں نہیں کہ آپ دیتے ہیں، چھپ کے کیوں، اس طرح پوشیدہ خاموشی سے کیوں دیتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا چھپا ہوا صدقہ جو ہے وہ اللہ کی غضب کی آگ کو بجھاتا ہے. آپ اپنے خاندان والے رشتہ دار، دوست احباب جو ضرورت مند ان کو دیجیے. تو ان کو یہ نہ بتائیے کہ آپ ان کو مثلا صدقہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں، آپ بتانے کی ضرورت نہیں، ان کو گفٹ کے عنوان سے آپ دے دیں. اس طرح دیجیے کہ وہ خوش ہوں. اس کپڑے سے دعا نہیں ملے گی آپ کو، اس خوشی کی دعا ملے گی، اس خوشی کی بلیسنگز ملے گی. ہم لوگ بلیسنگز کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کیسے ہماری زندگی اچھی ہو جائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ نے رکھا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ نے بلیسنگز رکھی. کپڑا تو پھٹ جائے گا لیکن وہ دل کی خوشی باقی رہے گی. قرآن مجید میں خدا نے وہ قربانی کے سلسلے میں کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے پاس نہ گوشت جائے گا نہ خون جائے گا، لیکن تمہاری نیک نیتی جائے گی، تمہارے دل کی پرہیزگاری جائے گی. تو یہ جو ایام آ رہے ہیں، یہ ہمارے ٹیسٹ کے ایام. ہم دیکھیں بہت سے، آپ نے دیکھا ہوگا کلاسز ہوتی ہے، کلاس کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے. میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں رکھا ہے، آپ خود اپنا ٹیسٹ کیجیے. میں کوئی ٹیسٹ نہیں لوں، آپ خود اپنا ٹیسٹ کیجیے. اب آخری ایام آ رہے ہیں، آپ کا ٹیسٹ ابھی سے شروع ہو گیا، ابھی سے آپ ٹیسٹ لیجیے. ہم اپنا مرزا عسکری اپنا ٹیسٹ لیں کہ ہم کتنا جو ہے وہ خدا سے ہم قریب ہوئے ہیں، کتنا ہمارے اندر احساسات آیا ہے، کتنا اللہ کے کم از کم فرائض کو ادا کرنے میں کتنی ہماری رسپانسبلٹی آئی، کتنا ہمارے اندر جو حجاب کا احساس آیا، کتنا ہم کو اللہ سے شرم آنے لگی، کس قدر جو ہے ہم شرمانے لگے خدا کی بارگاہ میں. ایک شرمانا وہ دولہا اور دلہن کا شرمانا ہوتا ہے، وہ والا شرمانا نہیں.
ٹھیک ہے، وہ تو خوشی کی شرماہٹ ہو، میں اس شرمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دولہا دلہن کی شرماہٹ، میں وہ شرم کی بات کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے کسی غلط کام کرنے سے پہلے شرم کرے۔ کیسے ہوتا ہے، آپ کبھی کبھی کوئی سگریٹ پیتا ہے، اگر سگریٹ پینے کا عادی ہے تو اپنے کسی بڑے کو دیکھ کے سگریٹ چھپا لیتا ہے کہ نہیں ان کے سامنے ہم کو یہ کرنے میں شرم آتی ہے، یہ والی شرماہٹ کی جو ہم کو گناہ سے روکے۔ ہم یہ محسوس کریں کتنی ہمارے اندر یہ شرم محسوس ہوئی ہے خدا کے وجہ سے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ رضا خدا کی جو خوشنودی حاصل کرنی ہے وہ کیسے حاصل کرنی ہے، وہ ہم خوشنودی ہم کو واجبات میں نہیں ملے گی، واجبات میں ہم جو ہے وہ جہنم سے دور ہوں گے، جہنم کی آگ سے دور ہوں گے۔ خوشنودی اللہ کی حاصل کرنے کے لیے غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، کسی کی تعلیم میں مدد کر دیجیے، پیسے سے آپ جو آپ کے پاس ہے آپ اس سے مدد کیجیے، دوسرے کے بارے میں سوچنا سیکھیں انسان۔ الخلق عیال اللہ وخیرکم فخیرکم انفقکم لعیال اللہ، حدیث ہے معصوم کی کہ یہ کائنات جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فخیرکم انفقکم علی احوجہم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ انفاق کرے ان لوگوں پر کہ جو زیادہ ضرورت مند ہے ان میں سے۔ اب کیا نام ہے، اب کسی کے پاس مثال کے طور پر انفاق کی قرآن مجید میں ایک جگہ یسألونک عماذا ینفقون، قرآن کی آیت ہے، انفاق کی جب بھی بات آتی ہے لوگ اپنی جیب تلاش کرنے لگتے ہیں، پاکٹ منی، بینک اکاؤنٹ، ٹھیک ہے نا، اپنا ٹریجر، اپنی تجوری، نہ اللہ نے ایسا کنسپٹ ختم کر دیا۔ یسألونک عماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ کیا انفاق کریں، رسول اللہ نے آیت کہتی ہے قل العفو، ان سے کہیے سب سے بہترین چیریٹی جو ہے وہ معاف کرنا ہے، کسی نے آپ پہ ظلم کیا آپ اس کو معاف کر دیجیے، کسی نے آپ سے رشتہ توڑا آپ اس کو معاف کر دیجیے، کسی نے آپ کی انسلٹ کیا آپ اس کو معاف کر دیجیے، یعنی آپ کے پاس آپ یہی خرچ کیجیے۔ البتہ وہ لوگ پوچھ رہے تھے آگے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھے، وہ پریشان تھے کہ ہم کیا خرچ کریں، ہماری فائنینشیل حالت تو بہت خراب ہے، ہم تو بہت غریب ہیں، ہم اپنا مشکل سے کھانا کھاتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، تو ہم کہاں سے انفاق کریں گے۔ اللہ نے انفاق کی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں رکھی، تو اللہ نے ان سے کیا کہا قل العفو، ہسبینڈ وائف سے ناراض ہے ہسبینڈ وائف کو معاف کر دے، یہ انفاق ہے۔ وائف ہسبینڈ سے ناراض ہے وائف ہسبینڈ کو معاف کر دے، عفو۔ باپ بیٹا، بھائی بھائی، دوست احباب، کسی سے بھی معاشرے میں رشتے دار، خانے دار، ملت متعلقین سے کسی سے بھی جو ہے وہ کوئی رنجش ہے، کوئی خلش ہے، قل العفو، معاف کر دیجیے، یہ جو ہے بہترین انفاق۔ تو اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے، انہی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی بڑی چیزیں جو ہم پر واجب ہے نا وہ ہم کو اللہ کی رضا نہیں بلکہ عذاب خدا سے ہمیں بچائیں گے۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، انسان جو ہے جو بھی اللہ کی راہ میں انفاق کر سکتا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے پیسے سے انفاق کیجیے، اللہ کی رضا آپ کو ملے گی۔ آپ کے پاس اچھی تعلیم ہے، اپنی تعلیم سے انفاق کیجیے، آپ کو اللہ کی خوشنودی ملے گی، وہ بھی اللہ کے لیے کیجیے۔ آپ اچھی کنسلٹینسی پرووائڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو، ضرورت مندوں کو آپ ان کو مشورہ دیجیے، اپنے تجربوں سے فیضیاب کرائیے، یہ جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق ہے۔ آپ جو بھی کر سکتے ہیں آپ وہ کیجیے، یہ اللہ کے راہ میں انفاق ہے۔ سوری، تو سب اللہ کی اللہم، کیا دعا کا کیا حصہ ہے، دعا کا جملہ ہے اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک، خدایا مجھے وہ چیز بتا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ خدا راضی کس سے ہوگا، آپ کیا نام ہے غریبوں مسکینوں کو راضی کیجیے، اللہ راضی ہو جائے، ضرورت مندوں کو راضی کیجیے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ کے پاس، میں نے عرض کیا تھا کل بھی شاید، آپ کے پاس امکان ہے آپ کسی کے لیے پانی کی سبیل فراہم کر سکتے ہیں، آپ اس کو پانی کی سبیل فراہم کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جو بھی جس علاقے میں نے اس کی آپ کی خدمت میں جو بھی آپ اللہ کے لیے کار خیر آپ کے لیے پاسبل ہے کریے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس عمل سے کہ جس سے تو ناراض ہو، جو تجھے ناپسند ہے۔ کیا چیز خدا کو ناپسند ہے، ابھی ہمیں ٹیسٹ لینا ہے، ہم ماہ مبارک کے آخر میں ہمارے دل میں جھوٹ سے نفرت آئی کہ نہیں، ہمارے دل میں تہمت سے نفرت آئی کہ نہیں، ہمارے دل میں غیبت سے نفرت آئی کہ نہیں، ہمارے دل میں مثال کے طور پہ چاپلوسی سے نفرت آئی کہ نہیں، ہمارے دل میں مثال کے طور پہ نجس کھانے سے نفرت آئی کہ نہیں۔ اب تک ہم دھڑلے سے نجس کھانا کھاتے تھے، اب تک ہم کھانے پینے کو سوچتے نہیں تھے، اب تک مثال کے طور پہ جس ریسٹورینٹ میں چلے گئے وہاں جا کے کھا لیا کھانا، انشاءاللہ سب بسم اللہ کہہ کے بنتا ہے، سب حلال ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں اس فقہی مسئلہ بھی بتاتا چلوں، آپ کی ذمہ داری نہیں بڑھا رہا ہوں بلکہ آپ کو فقہی مسئلہ بتا۔ سبزی وغیرہ ہے، گوشت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب میں بسم اللہ کام الحمدللہ انشاءاللہ کام آئے گا، لیکن گوشت کے معاملے میں جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں، جس ملک میں بھی آپ جائیں، جہاں بھی رہتے ہیں، گوشت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو جائے کہ یہ ذبیحہ ہے، شرعی ذبیحہ، اس وقت تک آپ نہیں کھا سکتے۔
کبھی کبھی کمپنیز جو ہے وہ اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے حلال جو ہے وہ لکھ دیتی ہیں اس پہ، ٹھیک ہے. مثلا یہاں مڈل ایسٹ میں بعض کمپنیاں ایسی ہیں جو حلال لکھتی ہیں لیکن گوشت آتا ان کے یہاں برازیل کی. وہ کہتے ہیں ہم نے معاملہ کیا ہے کہ مثلا حلال طریقے سے ذبح کروں، لیکن ان کے پاس وہ شرائط نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں کہ کسی ایک ملک میں گیا میں، وہاں جو ہے وہ ایک دکاندار جو وہ حلال مرغ بیچتا تھا، جب حلال پروڈکٹ ختم ہو گیا اس کا تو اس نے بغل والے سے لا کے اپنی دکان پہ رکھ دیا اور بیچنے لگا. اس کے بعد تو سرٹیفکیٹ ہے حلال کا. یہ مجھے بتایا باقاعدہ، میں اس ملک میں رہا ہوں. تو ایسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو ہے وہ ہر وہ کام، یعنی کھانے پینے میں انسان توجہ کرے. گوشت کے معاملے میں پھر انشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ نہیں چلے گا. ہاں انشاءاللہ عبداللہ نہیں، اس میں آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے. یہ فاسٹ فوڈ KFC، میکڈونلڈس اور مثال کے طور پر برگر کنگز اور کیا اور کیا اور کیا کتنے برانڈز ہیں، ٹھیک ہے، ان سب جگہ فروزن چکن بکتا ہے. یہ چیزیں اپنا اثر رکھتی ہیں. میں ابھی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ابھی سلیوشن بتا رہا ہوں آپ کو اخلاقی اعتبار سے کیسے ہم وہ چیزیں جو خدا کو راضی کرتی ہیں کیسے ہم ان چیزوں کی طرف جائیں. ان چیزوں اپنا فریش، ساری چیزیں فریش کھائیے. فروزن چیزیں، فروزن کنسپٹ اپنی زندگی سے نکال دیجیے. بھول جائیے کہ دنیا میں کوئی چیز فروزن ہے. فروزن چیزیں جو اپنا سائڈ افیکٹ رکھتی ہیں میڈیکل آفٹر لانگ ٹائم. فرض کیجیے آدمی کتنا بچا لے گا فروزن میں اور فریش میں. فروزن اور فریش میں جتنا بچائے گا اس سے آپ 50% اور اس میں اضافہ کر لیجیے کہ جو آفٹر 10-20 ایئرز آپ ڈاکٹر کو دیں گے وہ ملا کے جتنا آپ 20 سال میں بچائیں گے اس میں آپ 50% یا 100% اور ملا لیجیے جتنا آپ سے ڈاکٹر لے لیں گے. جو فروزن ہم چیزیں کھاتے ہیں کنسیڈر کیجیے گا، غور کیجیے گا. اور پھر اس کے بعد نجس پاک حلال حرام وہ سارے مسائل اپنی جگہ. تو ان کا یقین ہونا آپ کا ضروری ہے کہ کھانے کی چیز میں کہ یہاں پاک ہے، تزکیہ شدہ ہے، شرعی طور پہ ذبیحہ. حتیٰ وہ لوگ جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جہاں یقیناً بہت سختی ہے اور ان ملکوں میں رہنے کے لیے اللہ ان کو اجر بھی دے گا. وہ سختی فرض کیجیے ویسٹ میں رہنے والے US امریکہ میں یا اور دوسرے ملکوں میں رہنے والے کہ جہاں بڑی سختیوں سے، UK کے بارے میں کوئی کہہ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ بعض جو دکانیں جہاں واقع مسلم سے کھول رکھی ہیں ان کا میٹ یا ان کا مثال کے طور پہ فرض کیجیے وہاں گوشت جو ہے وہ دوسری عام دکانوں سے کہیں زیادہ مہنگا ملتا ہے کیونکہ وہ بالکل فریش دیتے ہیں. کچھ مسلم برانڈز ہیں فرض کیجیے وہاں UK وغیرہ میں یا اور دوسرے ملکوں میں تو وہ کیونکہ وہ فریش دیتے ہیں مہنگا دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کہ جو خدا کو ناراض کرے، خدا کو ناپسند ہو. آج کے دن ہم خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا عَصِيكَ. خدایا میں تجھ سے یہ توفیق چاہتا ہوں، میری مدد کر. مجھے توفیق دینے کا مطلب اللہ سے انسان بہت سے لوگ فرض کیجئے توفیق بستر پہ لیٹ کے نہیں مانگی جاتی. توفیق جو ہے وہ انسان جب کسی کام کو کرنا کھڑا ہو اس وقت توفیق مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے توفیق دے تاکہ میں اس کو اچھے سے انجام دوں. یا مثال کے طور پہ انسان ارادہ کرے اس کے پاس امکانات نہیں ہے تو وہاں اللہ سے توفیق مانگتا ہے خدایا مجھے توفیق دے کہ میرا یہ ارادہ میرے عمل میں تبدیل ہو جائے. یعنی جہاں انسان کے اندر انتھوزیاسٹک ہو اس موضوع سے متعلق، انسان کے اندر پیشن ہو کہ نہیں مجھے وہ کرنا ہی ہے، وہاں انسان اللہ سے توفیق مانگے خدایا میری خواہش ہے یہ کہ اس میں میری وہ ڈیفینیٹلی اللہ مدد کرتا ہے. ایک آدمی بستر پہ سو رہا ہے خدایا میرا رزق بھیج دے، مجھے حلال رزق کی توفیق عطا کر. خود کماؤ نہ، جا کے محنت کرو نا، خالی بستر پہ لیٹ کے حلال رزق تھوڑی مانگتے ہیں. انسان بازار میں جائے محنت کرے اس کے بعد اللہ سے دعا کرے خدایا. ائمہ تحریر علیہ السلام گھر میں بیٹھ کے خالی مسجد میں تسبیح پڑھ کے تھوڑے رزق مانگتے تھے. بڑھاپے میں داڑھی سفید ہو گئی، امام باقر علیہ السلام 2 مزدور کو بازو پکڑ کے سہارا دے کے جا کے کھیت میں کام کر رہے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ خدایا مجھے رزق میں وسعت دے. توفیق کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ توفیق کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، کام کے لیے آمادہ ہونا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا تاکہ ہم اللہ کی اطاعت کر سکیں. اور اسی طرح گناہ کے لیے بھی اپنے آپ کو ہم کو گناہ سے دور رکھنا ہوگا. ہم کو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا تاکہ ہماری زندگی میں گناہ کے امکان کم ہوتے جائیں. وہ تمام چیزیں فرض کیجیے جو گناہ کی طرف آسانی سے ہم کو لے کر جاتی ہیں ان چیزوں سے ہم کو دور رکھنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ہم خدا سے دعا مانگے خدا میں نے تو اپنی پوری کوشش کی، اس کے بعد اب تو توفیق دے تاکہ میں اس میں کامیابی ہو جاؤں. توفیق سکسیز ہونے کے لیے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بیج ہم نے بویا، درخت لگایا، خدا ہم نے اپنا کام کر لیا، اب تو توفیق دے، یعنی ایکسٹرنل سپورٹ، ایکسٹرا سپورٹ، ٹھیک ہے نا. یہ توفیق یہاں ملتی ہے لیکن اس کے لیے ایک جیک ہے کہ جہاں اگر کہیں ہماری گاڑی جو ہے وہ بیٹھنے لگے تو ہم کو اونچا کرنے میں آسانی ہو تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں. تو توفیق وہی ملتی ہے کہ جہاں انسان کام کا ارادہ کرے یا کام کر رہا ہو.
جہاں انسان کام کا ارادہ بھی نہ کرے اور کام بھی نہیں کر رہا، بیٹھ کے خالی توفیق مانگے. اسی طرح رزق بھی اللہ وہی دیتا ہے کہ جہاں انسان محنت کرے یا محنت کا ارادہ رکھتا ہو اور اپنے ذہن کو دس طرف دوڑائے، یہاں وہاں سوچ رہا ہے، صبح و شام ہم و غم اس کا جو ہے وہ حلال رزق کی تلاش میں، تو اللہ بھی اس کو راستے دکھاتا. تو مجھے توفیق دے خدایا کہ ہم تیری اطاعت کریں، ولا عاصیک، اور تیری معصیت نہ کریں، تیرے گناہ نہ کریں، تیری نافرمانی نہ کریں. یا جواد السائلین، اے گویا احسان سوال کرنے والوں پہ احسان کرنے والا. جواد کہتے ہیں جو بے انتہا دینے والا، اے سوال کرنے والوں کو بے انتہا دینے والا. میں اپنی بات کو یہیں کنکلوڈ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. آغاز سوال یہ ہے کہ جھوٹ، جس طرح جھوٹ، تہمت، غیبت گناہ ہے، کیا چاپلوسی بھی گناہ ہے اسی طرح؟ جی چاپلوسی بھی اسی طرح کا گناہ. چاپلوسی کا مطلب کیا؟ کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کریں، یا فرض کیجئے کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کسی کی برائی کسی کے سامنے کریں، یا وہ کوئی غلط بات کر رہا ہے اب ان کو خوش کرنے کے لیے جی بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں، آپ ہی کا کہا سب صحیح، تو یہ تھوڑی صحیح ہے، یہ چاپلوسی کہلاتی ہے نا. یہ یعنی حدیث ہے کہ جس نے کیا نام ہے خلق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ کیا ہے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ آدمی جہنم میں جائے گا. تو انسان کبھی بھی اللہ کو ناراض تھوڑی کرنا چاہیے، خالی کہ فلاں صاحب راضی ہو جائے، فلاں صاحب خوش ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں. کسی کا چیٹ باکس میں کوئی سوال آیا؟ جی سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام اور ہمیں کھانا پڑ رہا ہے اور کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو ایسے میں کیا کریں؟ دیکھیے اگر آپ کو معلوم گوشت کیا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، مثلا اگر آپ کو کیا ہے سبزی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، انشاءاللہ حلال ہے. گوشت کے بارے میں سلسلے میں آپ کو کنفرم کرنا ضروری ہے. نہیں معلوم ہے تو آپ شوربہ پی کے آپ کام چلائیے، چاول کھا کے خالی آپ کام چلائیے، مگر یہ کہ جان جا رہی ہو. اگر جان جا رہی ہے کوئی آپشن نہیں ہے تو اس وقت اتنی مقدار میں آدمی کھا لے جتنی مقدار میں جان چلی جائے. جیسے ہم لوگ فرض کے ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے وہاں ہندو بھی ہیں چاروں طرف اطراف میں، کلیگز بھی ہیں، وہ اب ہندو کے ہاتھ کا کھانا حرام ہے، نجس ہے، اسلام میں نہیں کھا سکتے اس کا ہاتھ کا کھانا، جائز نہیں ہے. لیکن اب کہیں ہم فرض کیجیے آفس میں ڈیسک پہ ہم بیٹھے ہیں، گروپ سب جتنے بھی امپلائیز ہیں سب ساتھ میں لنچ کر رہے ہیں، اب سب اپنا اپنا ٹفن باکس لا کے رکھا انہوں نے، بھائی لو 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 بھائی لو لو آپ بھی لو آپ بھی لو آپ بھی لو. تو وہاں جو ہے مثال کے طور پہ ہم اتنی آسانی سے کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر بالکل نہ کھائے تو فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، تو اتنی مقدار میں لے لے جتنے میں فتنہ ٹل جائے، بس اتنی شریعت ہے، وہ بھی مجبوری کی تحت اجازت دیتا ہے. اور اگر مثلا رشتہ داروں کی دعوت ہوئی ہے تو وہاں جا کے کم از کم رشتہ داروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا ان سے میل جول کس بنا پر ہے. یہ کوئی حرج نہیں، رشتہ دار ایک دو بار ان کو پولائٹلی اچھے طریقے سے آپ سمجھا دیجیے. ہاں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ رشتہ دار یہ جو معاملہ اسلامی معاملہ کرتے ہیں اوباش قسم کے نہیں، حلال حرام کی کوئی نجس پاک کی تمیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کھا لیجیے، انشاءاللہ مسلمان کیا سنائیں. لیکن یہ کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ نجس پاک کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ فرض کیجیے فروزن چکن لاتے ہیں، تو وہاں پھر آپ کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز لے کر آئیے، کسی نہ کسی طرح جو ہے چاول لے لیجیے، گوشت نہ کھائیے، اور بعد میں ان کو سمجھا بھی دیجیے کہ بھائی یہ ریزن ہے، یہ ان کا سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ ہمیں معلوم ہو کہ رشتہ دار کی جو کمائی ہے وہ حلال طریقے سے نہیں ہے، ناجائز کمائی ہے، تو ان کی دعوت میں جانا کیسے ہے؟ دیکھیے اس میں شریعت نے گنجائش جو رکھی ہے، حتیٰ میں دو مثال دوں گا آپ کو. ایک شخص سے اس کی کمائی صرف حرام کی ہے، یعنی حرام کے علاوہ کچھ کرتے نہیں، فرض کیجیے صبح شام اس کا کاروباری سٹے کا، سٹے باز، ٹھیک ہے، جوا کھلواتا ہے، اس نے مثلا کیسینو کھول رکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں کمائی اس کی، تو اس آدمی کیا نہ چاہیے کھانے میں، بول دیجیے بھائی آپ کیا یہ کمائی اس چیز کے سوری ہم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، کہہ دیجیے، ناراض ہوگا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ، کم از کم یہ ناراضگی اس کو احساس ہو کہ ہم یہ بھی بتا دیجیے بھائی دیکھیے آپ ہمارے لیے عزیز ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ سے ملنے آئیں گے لیکن ہم کچھ کھائیں گے نہیں آپ کا، ہم آپ کو سلام کریں گے، آپ سے بات کریں گے، سب کچھ کیوں نہیں کھائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کا مال جو ہے حرام کی کمائی کا، آئی ایم ایکسٹریملی سوری. ہم آپ کا احترام کریں گے اور ہم آپ سے گزارش بھی کریں گے کہ آپ اپنے مال کو حلال کر لیجیے، بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھا دیجیے. ایک اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ ایک شخص خمس نہیں دیتا، اس پہ خمس واجب ہے، ہمیں معلوم ہے یقین خمس نہیں دیتا، لیکن اس کی کمائی حلال کی ہے، تو اب اس میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے، اگر اس نے اپنے گھر پہ کھانے پہ بلایا تو آپ جائیے کھانا کھائیے، کھانا کھا کے فرض کیجیے آپ اوور آل حساب کیجیے. اب یہ گویا آپ اپنی دعوت خود سے کیجیے گا، آپ نے دیکھا کہ اتنا کھانا جو 1000 روپے کا ہوتا ہے آپ 200 روپے خمس کے نکال دیجیے،
تاکہ آپ کا کھایا ہوا آپ کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے. یا یہ کہ اگر اس کے اور بھی کام ہے تو اس میں ایک گنجائش یہ بھی کہ وہ شاید انشاءاللہ اس نے کھانا اس پیسے سے کھلائے جس پہ خمس واجب نہیں. لیکن اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں فقہی مسئلہ تو احتیاط میں آپ یہ کر سکتے ہیں 200 روپے نکال دیجیے, کیا جائے گا آپ کا. یا 200 روپے کا کھانا ہے تو 40 روپے نکال دیجیے, 100 روپے کا کھانا ہے تو 20 روپے نکال دیجیے, 10 روپے کی چائے ہے تو 2 روپے نکال دیجیے, تاکہ آپ بری ذمہ رہے. آپ کیونکہ انسان جو کھاتا ہے اس کے نفس پہ اثر ہوتا ہے اس کا. اب امام حسین نے صاف صاف کہا, وہ لوگ جو امام کو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے ان سے امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کیونکہ پیٹ میں حرام ہے اس لیے تم ہماری بات نہیں سن رہے, اس لیے ہمارے قتل کے لیے آئے. ایک اور تھا کہ بہت پروڈکٹس میں فیٹس یوز ہوتے ہیں, کوکیز, کیکس ایٹسٹرا, مگر پتہ نہیں ہے یہ ویجیٹیبل. یہ آپ کو اگر پتہ نہیں تو اگر سستانی کے مطابق یعنی آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ نجس ہے تو آپ کھا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے یہ حلال یعنی معلوم ہے آپ کو ویجیٹیبل فیٹ نہیں ہے اینیمل فیٹ ہے, لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ تزکیہ شدہ یا تزکیہ شدہ نہیں ہے, تو وہاں آپ کو اس کو اجتناب کرنا ضروری ہے, اس کوکیز کو نہ کھائیے. ٹھیک ہے. اچھا, گوشت کے لیے جگہ جہاں بھی یوز ہو یقین ہونا ضروری. جی, گوشت کے لیے یقین ہونا ضروری کہ مثال کے طور پہ یہ شرعی طور پہ ذبح ہوا جانور. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے آپ حضرات. If unknowingly anyone eats haram, will it affect his soul? دیکھیے ڈیفینیٹلی بہرحال آدمی جیسے اگر بھول سے شراب پی لے تو گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن اس کے اثرات تو آئیں گے اس پہ. اس کے اثرات کیسے ظاہر ہوں گے؟ اس کے فوراً بعد ختم ہو سکتا ہے. انسان ہوتا ہے نا کبھی کبھی بعض وائرس انسان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں لیکن جلدی سے انسان اس کو روک لیتا ہے. وہ کیسے؟ یہ کھانا جب گیا ہے اننوئنگلی, جیسے اس کو معلوم ہو فوراً توبہ کرے, فوراً استغفار کرے, فوراً خدا سے معافی مانگے, فوراً خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ مثلا کیا نام ہے عذر خواہی کرے کہ خدا معاف کر دے. تو یہ کہ اپنے جو ہے وہ اندر جو وائرس کیا ہے نا اس کے لیے آپ مثلا یعنی اینٹی باڈی ڈال لیں تاکہ یہ جو ہے وہ جراثیم کے اثر کو ختم کر سکے, نفس کو جو ہے مزید خراب ہونے سے بچا سکے. اور یہ کہ اس میں اگر بہت ٹیسٹی تھا تو اس کی لذت کو بھلائیے, اس کو یہ کہیے کہ یہ ٹیسٹی تھا لیکن یہ حرام تھا. نفس کی پوری طرح سے یقین, کیونکہ ہوتا ہے نا نفس کو یہاں بڑے مزے کا کیک تھا, یعنی کیا بہترین جو ہے وہ مثال کے طور پہ فرض کیجیے انہوں نے سینڈوچ بنایا تھا, کیا بہترین جو ہے وہ چکن بنایا, کیا یہ جو ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کو اپنے دل سے نکال دیجیے. اس کو بعد میں دل کو کہیے کہ ہاں وہ بہترین تھا لیکن حرام کا تھا. I'm not going to take any more else. میرے خیال سے ہمیں اسی کھانے پینے کے اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے ہمارا کوئی دوست ہے وہ غیر مسلم ہے یعنی ہندو ہے اور بہت ہی کلوز فرینڈ ہے, اس کے یہاں گھر پہ جانا پڑتا ہے تو وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں, تو اس کے بارے میں کیا ہے حکم ہے؟ بہرحال اس میں بھی جہاں تک آپ گریز کر سکتے ہیں احتیاط کر سکتے ہیں کیجیے. ٹھیک ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ بہرحال وہ نجس تو ہے لیکن اگر اس کو یہ احساس بھی نہ ہو. میں مثلا اگر اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں بتا سکتے ہیں آپ فتنے کا جو ہے وہ مثلا خوف ہے تو ایسے میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اتنی مقدار میں لیجیے جتنے میں فتنہ ختم ہو جائے. سپوز کیجیے میں کسی نان مسلم فرینڈ سے ملتا ہوں اور اس نے کچھ کھانے کے لیے آفر کیا اپنے پاس سے جی کہ جو کہ اس کے گھر کا ہے, اور تو کیا میں ایسے میں جھوٹ بولنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے یا اس کو کھانا زیادہ بہتر ہے اس ٹائم پہ جب اسے یقین ہے کہ ہاں یہ مطلب میں نان مسلم ہوں اس لیے میرے ہاتھ کا نہیں کھا رہا ہے, اسے یقین ہو رہا ہے, تو ایسے میں کوئی جھوٹ بول کے بہانہ بنا دوں کہ بھائی میں روزے سے ہوں یا میری طبیعت نہیں صحیح ہے یا ڈاکٹر نے پرہیز کہا ہے یا ایسا کچھ, یہ بولنا زیادہ صحیح رہے گا یا کھانا زیادہ صحیح رہے گا؟ اس میں یہ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو اگر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, یعنی بہانہ کر لیجیے, ایکسکیوز کر لیجیے, یا یہ کہ اس سے کہیے کہ بھائی تم پیک کر کے دے دو ابھی ہم بعد میں کھا لیں گے, جی آپ لے لیجیے, اس سے لینے میں کیا حرج ہے, آپ کسی ایسے کو دے دیجیے جو کھاتا ہے. ہمیں یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے, یہاں بھی ہمیں کسی پڑوسی نے کیرلا کی فیملی تھی اپارٹمنٹ میں ہمارے, اس نے ہمیں کیک دیا اپنی بچی کے برتھ ڈے میں, ہم گئے وہ باقاعدہ گفٹ بھی دیا, ان کو کیک لیا لے کے ہم نے ٹیکسی ڈرائیور کو دے دیا, آتا تھا بنگلہ دیشی, کوئی مسئلہ نہیں. تو تاکہ اس سے اس کی دل شکنی بھی نہ ہو, اس سے ہمارے ریلیشن بھی باقی رہے, وہ انسانیت کے ناطے جو تعلقات ہیں وہ بھی اپنی جگہ رہے. آپ ان سے کہیے کہ نہیں بھائی ہم لے لیں گے آپ سے, یو گفٹ از امپورٹنٹ فار می, آپ کا انویٹیشن میرے لیے اہمیت رکھتا ہے, تاکہ اس کو احساس ہو کہ آپ اس کی انسلٹ نہیں کر رہے, تاکہ اس کے دل میں مسلمانوں کے تئیں جو ہے کیا نام ہے نفرت نہ ہے. اور اہل کتاب جو ہیں یہودی کرسچنز جو ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے, وہ کھانا کہ جس میں آپ کو یقین ہے اس میں انہوں نے مثلا نجاست نہیں ملائی.
کھا سکتی ہیں، وائن ہے، یا مثال کے طور پہ جیسے گوشت وغیرہ ہے، اس کو نہ کھا کے، یا پیسٹریز وغیرہ کنفیکشنریز میں جہاں وہ وائن یا مثال کے طور پہ اس طرح کی کوئی نجس الکوہل وغیرہ ملاتے ہیں، وہ نہ ہو تو یو کین ٹیک، نو پرابلم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آغا صاحب، میں اپنی اصلاح چاہتی ہوں. میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. ایکچولی کیا ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ بیمار تھے بہت. ہم لوگ جدہ میں رہتے تھے، تو بہت زیادہ بیمار تھے اور کووڈ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ہم نے اور ہمارے گھر والوں نے بہت دعائیں کی ہر جگہ، اور شروع سے ہم کربلا بھی گئے 3 بار اربعین پہ، اور ہر وقت ہماری یہی دعا رہتی تھی کہ مولا ہمارے شوہر کو صحت اور زندگی دیجیے گا اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. لیکن جو ہے مولا نے نہیں سنا اور ہماری دعا نہیں قبول ہوئی اور ہمارے شوہر چلے گئے. ہم اس کو کیا سمجھے؟ ہم تو خدا سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ یہی دعا مانگتے تھے شروع سے اپنے شوہر کی صحت، اور تو خدا نے کیوں نہیں ہماری دعا سنی؟ اور جب انسان سبھی کہتے ہیں کہ کربلا جاؤ، وہاں پہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، مولا کوئی دعا رد نہیں کرتے، تو ہماری دعا یہ کیسے رد ہو گئی؟ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کیا سمجھیں. دیکھیے، سب سے پہلے اللہ آپ کے شوہر کو اہل بیت کی جوار میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کو صبر دے. سب سے پہلے یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو نہیں سنا؟ دعا دیکھیے، کبھی کبھی ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے ضروری نہیں ہے. اللہ نے نظام بنایا دنیا کا، یہ یقیناً ہمارا عزیز چلا جاتا ہے، اور آپ کے دل پہ جو گزر رہی ہے یہ آپ ہی سمجھ سکتی ہیں. آپ کے بچے چھوٹے ہوں گے، بہرحال کیا نام ہے لیکن ابھی تو زندگی پوری باقی. آپ نے ہم نے کہاں کل دیکھا اللہ اس کو اس طرح کمپنسیٹ کرے گا کہ جس کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. خدا کے یہاں ہمیشہ حساب کیش میں ہوتا ہے. خدا کبھی کبھی مثال کے طور پہ کیا نام ہے اس کے بعد جن لوگوں کے دل ہم سے پھرے ہوئے رہتے ہیں ان کے دلوں کو ہماری طرف موڑ دیتا ہے. خدا کبھی کبھی ہمارے بچوں کے لیے ہم نے جو سختی ابھی ایک وبا آئی بھی، اس میں اچھے بہت سے لوگ چلے گئے، عزیز ترین لوگ. کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی گھر میں ماں باپ دونوں چلے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ گئے. خوب یہ ایک وبا آئی ہے، اس کے اثرات تو ہیں خیر، لیکن اللہ یقیناً اس کی کیا ایسا نہیں کہ تاریکی ہے. اللہ یعنی اللہ سے مایوس نہ ہوئے. مایوس ہو کے ہم کہاں جائیں گے؟ خدا انشاءاللہ آپ کے بچوں میں اس کے مثبت اثرات دے گا. زندگی میں سختیاں آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا ہم سے ناراض ہے، خدا ہماری سننا نہیں چاہتا ہے. یقیناً یہ دعا کہیں نہ کہیں خدا ہم کو کمپنسیٹ کرے گا، اور اس طرح کمپنسیٹ کرے گا کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوگا. زندگی گزر جائے گی، ہم محسوس کریں گے کہ ارے ایسا کیسے ہو گیا. اہل بیت نے بھی بڑی سختیاں برداشت کی. اب آپ سوچئے، آپ کیا نام ہے بہرحال ان سب مواقع پہ یہ واقعات یعنی دل کو تقویت پہنچاتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات میں کرتے ہیں، یعنی لیکن اللہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوئی. اللہ انشاءاللہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا. نظام دنیا کا اللہ نے جو ہے وہ موت و حیات کا نظام بنایا. یقیناً جب اپنا عزیز جاتا ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ یہ مولانا اس طرح کہہ رہے ہیں، لیکن جب انسان کے اوپر گزرتی ہے تو ہی سمجھ سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے، انسان خدا سے امیدوں کو کبھی اپنی نہ ہار. اللہ سے مایوس نہ ہوئے. کہیے خدا سے، خدایا یہ میرا عزیز ترین اس بیماری کے سبب یا شہید کا درجہ ملے گا. ایسے لوگ، میں تو کتنے جنازوں میں میں شریک ہوں، میں نے نماز پڑھائی. عزیز ترین قریب کے لوگ، یعنی ہمارے یہیں کویت میں ایک ناظم ہے ہمارے، مرحوم ہو گئے، اللہ غریق رحمت کرے. میں آج بھی ان کا مجلس ممبر پہ بیٹھتا ہوں، ان کا چہرہ سامنے آتا ہے. 10 دن پہلے 20 دن پہلے ہمارے مجلسوں کے لیے اعلان کر رہے تھے کہ اچانک حادثہ ہوا. ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن اللہ کہیں نہ کہیں. ہمارے ہسبینڈ کا تو کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے وہاں پہ بالکل. اور جو ہے قطیف میں ان کی تدفین ہوئی ہے، قطیف میں جو اپنا شیعوں کا. اللہ انشاءاللہ ان کو شہید کا درجہ دے گا. واقعا شہید کا درجہ. ان لوگ وہ جو نہ ان کو کفن ملتا ہے ایسے لوگوں کو، نہ غسل مل پاتا ہے، بس ایک پلاسٹک کے اس میں کیا نام ہے وہ ریپ کر کے ان کو چین لگا کے اسی سے. نہیں صاحب، ہمارے ہسبینڈ کو تو سب کچھ کیا ہم لوگوں نے نا. وہاں پر نیگیٹو آ گئی تھی رپورٹ بعد میں، الحمدللہ. تو ہاں سب کچھ ان کا ہوا. اللہ کا ہزار شکر ہے، تو آپ شکر کریں. لیکن پھر بھی یہ انشاءاللہ جو ہے اس مصیبت میں جو بھی گیا، اس وبا میں گیا ہے، یقیناً اللہ اس کو کہیں نہ کہیں سے کمپنسیٹ کرے گا انشاءاللہ. اللہ مایوس نہ ہو یہ خدا سے، اور اللہ جو ہے وہ اپنے یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے جائیں گے کہاں؟ کس کے پاس جائیں گے بتائیے؟ کون ہے جو ہمارے لہٰذا پریشان نہ ہو. اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، اہل بیت اس سے زیادہ پریشان تھے، اس سے زیادہ سختیاں ان کی زندگی آئی، لیکن انہوں نے زندگی کو فیس کیا. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے بالکل آپ
مایوس نہ ہوئیے انشاءاللہ، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور بہرحال اہل بیت کی پشت پناہی ہوگی آپ کے ساتھ۔ آئی تھنک میرے بھائی میں سمجھتا ہوں اپنا ٹائم ہمارا آلموسٹ اوور ہو گیا ہے۔ آغا 1 منٹ کے لیے صرف یہ ایک کھانے پینے سے متعلق ایک سوال تھا کہ nowadays we are not sure of halal meat and if we eat what will be the effects. ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ ہم شریعت نے کیا کہا، اگر if you are not sure of halal meat it is haram to intake, that's it. اگر آپ میٹ کے سلسلے میں کنفرم نہیں ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں، بغیر گوشت کے کھانا کھائیے۔ اللہ نے سویابین رکھا ہے یعنی ویجیٹیبل میٹ ہے، وہ آپ اس کو گوشت کا مزہ وہ دیتا ہے، وہ کھائیے۔ آپ ایگزامپل دے رہا ہوں میں سولوشن، مچھلی کھائیے آپ، مچھلی کے لیے تو فش کہیں گوشت سے کہیں زیادہ فائدہ مند بھی، مچھلی کھائیے، وہ اس کی کمی کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ اور نہیں تو بہرحال کیا نام ہے، مہینے میں 2 مہینے میں ایک بار مشکل سے، یا کبھی کبھی یعنی ایک سلیوشن دے رہے ہیں ایسے علاقے میں کہ جہاں پاسبل ہو، ایک خود جانور خریدیے، 5-10 لوگ مل کے خاندان کے فرینڈ سرکل میں ذبح کیجیے، آپس میں گوشت بانٹ کے وہی کھائیے کہ جس میں آپ 100% شیور ہوں، کنفرم۔ میں دعا ہے جتنے بھی ہمارے حاضرین ہیں اور جتنے بھی ہماری سسٹر نے جو اپنا درد دل بیان کیا، اللہ ان کی مشکلات کو حل فرمائے انشاءاللہ، ان کی زندگی کو آباد کرے انشاءاللہ، اور ان کے شوہر کو جو ہمارے اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے اس دنیا میں اس وبا کے ذریعے اس دنیا سے گئے ہیں، یا جو مشکلات میں بیماری میں مبتلا، خدایا ان پہ اپنی رحمت نازل کر، اس ماہ مبارک کا واسطہ تجھے، اہل بیت کا واسطہ، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم ہماری نسلیں امام کی خدمت گزار ہوں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔